آج ہم بات کریں گے اسلام کی پہلی اور عظیم جنگ کے بارے میں، وہ معرکہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن لکیر کھینچ دی۔ وہ دن جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا، یہ ہے غزوہ بدر کا ایمان افروز واقعہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مٹھی بھر مسلمان ایک بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہوئے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح تعداد سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو کفار مکہ نے سخت مخالفت شروع کر دی۔ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، انہیں گھروں سے نکالا گیا، ان کا مال اور اسباب چھین لیا گیا۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ پہنچ کر بھی خطرات ختم نہ ہوئے۔ کفار مکہ مسلمانوں کو طاقت پکڑتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ مدینہ پر حملے کی تیاری کرنے لگے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا مال جو مکہ میں چھین لیا گیا تھا، اسی سرمایے سے قریش تجارت کر رہے تھے۔ سن 2 ہجری میں ابو سفیان کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ یہ وہی مال تھا جو مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس قافلے کو روکا جائے تاکہ مسلمانوں کا حق واپس لیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 313 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے پاس مکمل جنگی تیاری نہیں تھی۔ کل تعداد 313 تھی۔ صرف 2 گھوڑے تھے اور تقریباً 70 اونٹ۔ ہر 3 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ تھا۔ یہ لشکر جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ قافلے کو روکنے کے لیے نکلا تھا۔ جب ابو سفیان کو اس کی خبر ملی تو اس نے فوراً مکہ پیغام بھیجا۔ مکہ سے تقریباً 1000 کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ روانہ ہوا۔ 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور مکمل جنگی تیاری۔ اب معاملہ صرف قافلے تک محدود نہ رہا بلکہ باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ مہاجرین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر انصار سے رائے لی گئی کیونکہ مدینہ کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھائے بار بار عرض کرتے رہے، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عرض کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ جنگ سے ایک رات پہلے بارش ہوئی، مسلمانوں کی زمین سخت اور مضبوط ہو گئی، جبکہ کفار کی طرف زمین کیچڑ میں بدل گئی۔ مسلمانوں کو سکون کی نیند نصیب ہوئی۔ یہ اللہ کی خاص مدد تھی جو ابتدا میں ہی ظاہر ہو گئی۔ 17 رمضان 2 ہجری کا دن طلوع ہوا۔ مقام بدر کا میدان تاریخ کا گواہ بننے والا تھا۔ جنگ کا آغاز مبارزے سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کامیابی عطا فرمائی اور کفار کے بڑے سردار ابتدا ہی میں مارے گئے۔ پھر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان کم تھے، سامان کم تھا، مگر ایمان مضبوط تھا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد نازل فرمائی۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ 1000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے گئے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سفید لباس والے مجاہد دیکھے جو کفار پر ضرب لگا رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان کی مدد زمین پر اتر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں اور کفار کی طرف پھینک دیں اور فرمایا کہ چہرے بگڑ جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اس کے بعد کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کے قدم اکھڑ گئے۔ جنگ کے اختتام پر 70 کفار مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ ایک عظیم الشان فتح تھی جس نے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کر دیا اور کفار مکہ کی طاقت کو پہلی مرتبہ سخت دھچکا پہنچا۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اسی میدان میں مارا گیا۔ اس کی لاش بدر کے کنویں میں ڈالی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے پاس کھڑے ہوئے اور کفار کے سرداروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔
اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن۔ سورۃ الانفال میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی گئی۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی تعداد یا طاقت سے نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور اخلاق سے ملتی ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب نیت خالص ہو اور مقصد حق ہو۔ غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان، قربانی اور یقین کی روشن مثال تھی۔ 313 نفوس نے 1000 کے لشکر کو شکست دے کر دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کی نصرت کس طرح آتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اخلاص کو اپنا لیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں تو کامیابی ہمارے قدم چوم سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مکمل ویڈیوز آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ تاریخ اسلام کے مزید سبق آموز واقعات سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔